وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلیکا کے طریقے کی تفہیم کے اس کورس میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے کلیکا کے طریقے میں قدر پیمائی کس طرح سے کرنی چاہیے اس سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ اکتساب کے لیے جو سرگرمیاں دی گئی ہیں ان سرگرمیوں کو ہم مکمل کریں گے، اور ان سرگرمیوں کو مکمل کرنے کے بعد ہر اکتسابی محاصل کے آخر میں جو محاسباتی سرگرمی دی گئی ہے اس سرگرمی کو مکمل کریں گے، اور جو 4 سطحیں دی گئی ہیں ان سطحوں کے مطابق ہم ان کو نمبرات بھی دیں گے۔ بچہ خود بھی نشان لگاتا ہے کیا میں یہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، پھر معلم بھی اسی طرح کا ایک فارمیٹ بنا کر اس کو نمبرات دیتے چلے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض سرگرمیوں کے لیے کوئی محاسبہ نہیں دیا گیا۔ مثال کے طور پر یہ پہلا آموزشی محاصل ہے 4 جماعت کے لیے جانداروں کی دنیا۔ آموزشی محاصل ہے، یہاں ذرا مس پرنٹ ہوا ہے، آپ ٹھیک کر لیں، میم الف ہائی سین ہونا چاہیے۔ محاصل انسان اور جانوروں میں نظر آنے والا موازنہ اور فرق کو پہچانیں گے۔ بیرونی خصوصیات دیا گیا ہے۔ اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے 1 2 3 4 5 7 سرگرمیاں دی گئی ہیں، اور اس میں کوئی محاسباتی سرگرمی نہیں ہے، اور سیدھے یہاں پر آموزشی محاصل نمبر 2 شروع ہوتا ہے۔ نہ تو اس کا کوئی روبرکس ہے اور نہ ہی اس کی کوئی محاسباتی سرگرمی ہے۔ اس حالت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، اس کے لیے ہم تھوڑا پیچھے چل کے دیکھتے ہیں۔ آموزشی بازیابی یا کلیکا کے طریقے کا جو پروگرام کیا گیا ہے وہ پروگرام کس لیے کیا گیا؟ چونکہ طلباء 2 سال سے جو بنیادی صلاحیتیں بچوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی، جو بنیادی آموزشی محاصل ہیں جو بچوں کو حاصل کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں کر پائے ہیں۔ اس لیے اب یہ 4 جماعت کی کتاب ہے، تو اس میں سوم اور دوم جماعت کی آموزشی محاصل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں آموزشی محاصل دیے گئے ہیں، یہ آموزشی محاصل ہے، دیا گیا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ بچوں کے اندر اس آموزشی محاصل میں جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں بچوں کے اندر پیدا ہوں۔ ہمارا جو طریقہ تدریس ہوگا وہ آموزشی محاصل کی بنیاد پر ہوگا۔ آسانی کے لیے آموزشی محاصل کے ساتھ چند سرگرمیاں بھی ڈیزائن کر کے دی گئی ہیں۔ ضروری نہیں کہ انہی سرگرمیوں کے اختتام پر یہ آموزشی محاصل بچے حاصل کریں۔ بہت محنت سے بہت اچھی سرگرمیاں یہاں پر ڈیزائن کی گئی ہیں، اور سرگرمیوں کے اختتام پر یہ آموزشی محاصل بچے میں پیدا ہونے کے بہت سارے امکانات ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کے پاس ایک بہت بڑا تجربہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس آموزشی محاصل کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا سرگرمیاں کرنی چاہیے۔ ان تمام سرگرمیوں کے اختتام کے بعد آپ ذہن میں رکھیں، آموزشی محاصل کی آموزشی بازیابی کی جو صفات ہیں، اکتسابی صفات ہیں، ان صفات کو پر کر دینا ہی ٹیچر کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ آموزشی محاصل بچے کے اندر آنا چاہیے۔ اس میں جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں بچے کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم یہ سرگرمیاں بچوں کے ذریعے سے انجام دیں گے۔ آپ غور کرتے جائیں گے ان سرگرمیوں کے اختتام تک کیا بچہ جاندار اور انسان اور جانوروں میں جو سامنے سے فرق نظر آ رہا ہے اس کو فرق کر پاتا ہے یا نہیں، یہ آپ کو جانچنا ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی آموزشی صفحہ نہیں دیا گیا اور آپ اس کی سطحیں بھی متعین نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ آپ اسی میں سے کوئی ایک سرگرمی یا 1 2 سرگرمیوں کو کاٹ کر بچے کی پروفائل میں رکھیں، اور ان سرگرمیوں کو آپ نمبر دیں۔ نمبرات ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم CCE کا رزلٹ بنا سکیں۔ تو کیا نمبرات دینا لازمی ہے؟ نہیں، یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ نمبرات اگر دیں گے تو CCE کا رزلٹ تیار کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو جن سرگرمیوں کو، جن اکتسابی محاصل کے
نیچے محاسبہ نہیں دیا گیا تو اس کے لیے الگ سے آپ محاسباتی فارم تیار کرنے اور اس کے لیے روبرکس تیار کرنے جس طرح کے ایسا دیا گیا ہے، اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ انہی میں سے چند سرگرمیاں جو اہم ہوتی ہیں ان کے چند کاغذات صفحات آپ نکال کر بچے کے پروفائل میں رکھیں اور اسی کے مطابق اس کو نمبرات دیں۔ بعض صلاحیتیں یا آموزشی محاصر ایسے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کسی طرح کا اکتسابی صفحہ یا محاسباتی صفحہ نہیں رکھ سکتے، قطعی ضرورت نہیں۔ آپ نے بچے کے ذریعے کچھ پروجیکٹ کرایا ہے یا چند چیزیں جمع کرائی ہیں تو وہ رکھیے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ اس آموزشی محاصل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو چند سرگرمیاں انجام دینی ہیں تاکہ تمام بچوں کے اندر یہ آموزشی محاصل کی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس اندراجات ہونے چاہیے۔ اندراجات کے طور پر سرگرمیوں میں سے ایک صفحہ رکھ سکتے ہیں یا محاسباتی صفحہ بھی رکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو اس کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہاں اساتذہ کے ساتھ بہت ساری سہولیات موجود ہیں۔ اساتذہ خود اپنی طور سے سرگرمیاں ڈیزائن کر سکتے ہیں، یعنی دی گئی آموزشی محاصل بچے کے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اس ایک اور بات ہم یہ بھی دیکھ لیں، جو روایتی طریقے ہیں، پین اور قلم کے، پین اور پیپر کے ٹیسٹ ہیں، یا سطحیں متحن کرنے کا طریقہ ہے، یا پروجیکٹ بنانے کا طریقہ ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقے بچوں کے جانچ کے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ تمام سرگرمیاں جو بچہ کرتا جا رہا ہے اس کا آپ مشاہدہ کرتے جا رہے ہیں کہ بچہ کس طرح سے یہ سرگرمی کر رہا ہے، اور اس کو آپ جانچ بھی کرتے ہیں اور اس پر آپ نمبرات بھی دیتے ہیں، کیا ان تمام نمبرات کو ملا کر بھی ہم محاسبہ لکھ سکتے ہیں؟ بالکل لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے نے جو تمام سرگرمیاں کی ہیں ان میں سے کتنی سرگرمیاں وہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے، کیا ان کو گن کر بھی ہم بچے کا محاسبہ کر سکتے ہیں اور قدر پیمائی کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کر سکتے ہیں، البتہ ان کو نمبرات میں تبدیل کرنا ہماری مجبوری ہے تاکہ سی سی ای ریزلٹ میں اس کو گریڈ میں تبدیل کر کے بھرا جا سکے۔ دو الفاظ میں اگر اس کو کہہ دیں تو کلیکا چے طریقے صرف اتنا ہے کہ بچے کو کون سی آموزشی محاصل حاصل کرنی چاہیے۔ ہر مضمون کے لیے 3 سال پر مبنی آموزشی محاصل کو جمع کیا گیا ہے۔ ان آموزشی محاصل میں جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں بچوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ان صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے چند سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ اساتذہ کا کام یہ ہے کہ ان سرگرمیوں کو انجام دیں، یہ نہیں کہ ان میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان سوالات کو پر کریں، نہیں، بلکہ جو آموزشی محاصل ہے اس آموزشی محاصل کو حاصل کرنے کے لیے سرگرمیاں انجام دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک یا دو جو سرگرمیاں دی گئی ان سرگرمیوں سے وہ آموزشی محاصل پیدا نہیں ہو رہا ہے، وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ مزید ایسی ہی سرگرمیاں انجام دیں اور اس کا ایک اندراج رکھیں، اور اس اندراج کے تحت مارکس کو آپ انٹری کریں۔ مارکس انٹری کرنے کے لیے آپ اس طرح سے محاسباتی صفحہ بنا سکتے ہیں، اس طرح سے روبرکس بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ محاسباتی صفحہ جو دیا گیا ہے اس کو آپ حل کرا سکتے ہیں، یا جو اکتسابی سرگرمیاں دی گئیں ان کی بنیاد پر بھی آپ اس کا نتیجہ رکھ سکتے ہیں، یا بچہ جتنی بھی سرگرمیاں کرتا ہے ان سرگرمیوں کی گنتی کر کے ان میں سے کتنی سرگرمیاں وہ اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ ایک آموزشی محاصل کو حاصل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، کئی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، اور اس کو جانچنے کے، اس کی تشخیص کے بھی بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں۔ چند طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے تو آپ اسے یقیناً استعمال کیجیے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے اس سال کے آخر تک دیے گئے آموزشی محاصل میں موجود
جتنی صلاحیتیں ہیں ان میں سے زیادہ صلاحیتوں کا حصول ہو چکا ہو اور اس کی جانچ ہو چکی ہے۔ مزید آپ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر کے مزید اسی ہی ویڈیوز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔